السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم رسول محتشم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تو بعد دعائے خالق کائنات عز و جل دی بلند بارگاہ جو آیت کریمہ تلاوت کرندہ شرف و سلکتا خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرندی توفیق نصیب فرمائے. آپ سارے نے سنتے استے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. تو خالق کائنات عز و جل نے پاک کتاب قرآن پاک کے اندر بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمایا. آئیے خالق کائنات عز و جل دا فرمان سنن دی سعادت حاصل کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے یکتا ہے صمد ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا.
اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے کہ مشرکین مکہ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نسب نامہ تو ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ اس وقت رب تعالیٰ عز و جل نے ان کے جواب میں یہ پوری آیت کریمہ ہی نازل فرما دی۔ کیسی ہی پیاری بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ کیا تم ہر رات میں 1/3 قرآن پاک پڑھنے سے عاجز ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ ہر رات 1/3 قرآن مجید کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے اس یعنی کہ قل هو اللہ احد سے محبت ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں نے کہا یاد رکھ حضرت کہ تو بات کرتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، عارف سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں۔ ایک جاہل ان پڑھ وہ کہتا ہے کہ نہ ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی بات کرتا ہے، کہتا کہ 1,24,000 انبیاء اور کسی بھی ولی یا کسی بھی دربار کے بابے سے ہم مدد اور مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے تجھے کیا پتا کہ مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اے جاہل کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ایک بات کو ذہن نشین فرما لے، بات یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے اور وہ کرتا کیا ہے کہ اپنے ذہن کے مطابق بات کر دیتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو پنجابی میں بھی سادہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس کو سنیے گا۔ اب ہوا کیا کہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا تندور جلا رہے اور تندور جلاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس سے ایک غیر مسلم گزرا۔ اب ایک غیر مسلم جب گزرا تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس سے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی دعوت دی فرمایا کہ یاد رکھنا کہ ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ اگر آپ غیر مسلم رہے تو آپ جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے جب دعوت دی تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی میں اور آپ ایک ہی تو جیسے ہیں، اگر آپ بھی مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو مجھے پھر کیا ہوا کہ آپ بھی جہنم میں جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا، یعنی کہ دونوں کے لیے برابر ہی تو ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا کہ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن پاک کی اس نے آیت مبارکہ بتائی۔ ترجمہ کنز العرفان بھی سنیے، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ جہنم آپ
بہت ہی ہے بھائی، آپ بھی جہنم میں جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لوں تو مجھے اسلام کا شرف اور عزت کو واضح کیجئے۔ اب وہ بھی دلائل مانگتا ہے۔ دلائل کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، پھر اس کا شرف کیا حاصل ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا، پھر بتائیں نا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر آپ نے اپنی چادر لی، چادر سمجھتے ہیں نا، چادر کو لیا اور اس غیر مسلم کی چادر کو لیا اور آپس میں دونوں چادروں کو لپیٹ کر اس جلتے تندور میں پھینک دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اس عقل کے اندھے کے لیے ایک جواب ہے۔ میں نے کہا حضرت تو بات کرتا ہے نا کہ نبی، میں نے کہا یہ نبی کے غلام ہیں، ان کا مقام سمجھے گا کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے غیر مسلم کی چادر کو لیا اور اپنی چادر مبارک اتارنے کے بعد دونوں کو لپیٹ کر جلتے تندور میں پھینک دیا۔ اب وہ کافر بھی دیکھ رہا، وہ غیر مسلم اس بات کو دیکھ رہا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چادر، میری چادر اور اپنی چادر کو ملا کر تندور جلتے ہوئے میں گرا دیا۔ اب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر کے بعد خود تندور میں اترتے ہیں اور چادر اٹھاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ ہو چکی تھی، لیکن آپ کے جو چادر مبارک تھی وہ صحیح اور سلامت تھی۔ میں کہا صاحب یاد رکھ، یہ اسلام کا مرتبہ اور مقام ہے، کیونکہ اسی نے مانگا تھا نا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس عقل کے اندھے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی یہ شان ہے، پھر یاد رکھ آقا کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ قلم اٹھایا، بہت ہی خوبصورت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ امام میرے مصطفیٰ کریم کی شان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ آپ نے قلم اٹھائی اور قلم اٹھا کر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ فرمایا کہ آگے جب یہ بات کرتے ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میں نے کہا بس بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میں نے کہا واہ امام کیا فرمایا، خوب کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ کہتے کہ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا۔ پھر وہ شاعر کی بات بھی یاد ہے، پہلے بھی بتائی تھی، اس نے کہا تھا کہ ادب نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے، ادب نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ میں کہا حضرت جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبے کا پتہ ہے، پھر یاد رکھ ان کی چادروں کو بھی رب آگ میں جلنے نہیں دیتا ہے، یہ مقام ہے ان کا۔ میں نے کہا پھر خود کا جلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس آیت مبارکہ کی وضاحت سن لیجئے گا، ٹائم کم ہے، مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جس کا ہم نے واقعہ سنا، یہ قرآنی آیت ہے، یہ پارہ نمبر 16 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس کی وضاحت کے میں فرمائے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک نے دوزخ پر سے گزرنا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ پل صراط جو جہنم کی پشت پر بنائی گئی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ہاں جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی شان کیا ہے، فرمایا کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز یہ پل صراط ہے، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ جب غیر مسلم اس سے کٹ کر جہنم میں گریں گے تو انشاءاللہ کریم بندہ مومن سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو میرے امام نے بڑی خوبصورت گل فرمائی، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پائے قبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انشاءاللہ الکریم آپ کے دیوانے پل صراط سے آپ کی رب سلم کی صدا پر وجد کرتے
ایڑیاں مارتے، فرماتے کیف و مستی میں، فرمایا کہ وہ گزرتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے والے جو ہیں، فرمایا کہ وہ گزریں گے کیسے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ وہ پتہ کیسے گزریں گے، کہتے ہیں کہ یہ بجلی کی جو رفتار ہے اس سے بھی زیادہ تیز گزر جائیں۔ یہ کون گزریں گے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے والے ہوں گے۔ میں کہا صاحب یاد رکھ، یہ ان کو کیا پتا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں۔ میں نے کہا جنہوں نے دیکھا، وہ ایک شاہ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز کدی کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھ لیا وہ تو بول دے نہیں۔ حضرت یاد رکھے جی کہ جنہوں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کو، فرمایا کہ دیکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہوا کیا، فرمایا کہ آپ نے ایسا دیکھا کہ پھر مصطفیٰ کریم کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ میں نے کہا بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اگر چاہیے تو پھر پڑھ کے تو دیکھیں، علماء کو سن کے تو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اپنی عقل کے اندھے گھوڑے دوڑا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا حضرت یہ احادیث مبارکہ سے موجود ہے، یہ بات ثابت ہے، اور کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تو آپ نوازنے والے تھے، لیکن آپ جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے نا، میں کہ ہماری آنکھوں سے جب یہ پردہ فرما گئے ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انور آپ کی قبر مبارک پر ایک صحابی گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا عطا فرما دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دوسرے غلام کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ جاؤ میرے دربار پر ایک میرا مہمان آیا ہوا ہے جس کو بھوک لگی ہے، چاہے اسے کھانا کھلا کے آؤ۔ وہ کھانا لے کے حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے صاحب کھانا کھا لیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے اپنے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے مانگا ہے تو مجھے یہاں سے ہی تو ملے۔ فرمایا گیا کہ یاد رکھنا کہ مجھے اسی مصطفیٰ نے بھیجا جس سے تو نے حاجت روائی کی بات کی ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ عالم ہے، وہ کیا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باب غلام بنائے، غلامی میں زندگی بسر کرنی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنت